بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے خوف الہی سے، جس میں ہم لوگوں نے بہت کچھ سماعت کیا۔ اس کے بعد یہ کہ جو انسان عذاب الہی سے بچنا چاہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ دنیاوی مصائب پر صبر کرے، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ بہترین فارمولہ بتا دیا گیا ہے نا۔ جو انسان عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے، کل بروز محشر ہے نا عذاب جہنم کے بارے میں سے کتنی ہولناکیاں ہیں، تو ان سب سے انسان بچنا چاہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار ہو۔ کون ہے جو نہیں چاہتا ہے؟ کون ہے ہاتھ اٹھائے جو چاہتا ہے کہ ہمیں عذاب چاہیے، ہم کو رحمت نہیں چاہیے؟ ہے کوئی؟ کوئی نہیں چاہتا، سب ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے چاہنا الگ ہے اور اس کو جنون بنانا الگ چیز ہے۔ ایسے ہم نے کہہ دیا بس تو نہیں ہوگا، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ بس کہہ دیے ہم کو عالمہ بننا ہے، ہم کو خصوصی کورس کرنا ہے، صرف کہہ دینے سے تو ہوگے نہیں، بلکہ جو زبان سے کہہ رہے ہو۔ پہلی بات کہ زبان دل کے ترجمان ہے، دل میں جو بات ہے زبان پہ جو ہے آپ کے، اسی کو جنون بنانا پڑے گا، تبھی تو۔ جیسے آپ محنت کر رہے ہو تب تو آپ اس پروسیس پہ ہو، بالکل اب چل رہا ہے معاملہ۔ نہیں محنت کرتے، نہیں پڑھتے، بس گھر بیٹھے رہو، خواہش کہ مجھے عالمہ بننا ہے، مجھے عالمہ بننا ہے، مجھے عالمہ بننا، تصویر لے بن جاؤ گے اس سے؟ ارے ٹوٹ جائے تو دوسرا منگا لیں، فلپ کارٹ سے، میشو سے، ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ کوشش، محنت۔ تو جو انسان عذاب الہی سے بچنا چاہے، ہر انسان چاہتا ہے، اور جو ثواب و رحمت کا امیدوار ہو، ہر انسان چاہتا ہے، تو اسے کرنا کیا پڑے؟ کچھ کرنا پڑے۔ وہ کیا ہے کہ دنیاوی مسائل پر صبر کرے۔ دنیا میں اگر کسی وجہ سے اللہ کی جانب سے کوئی مصیبت ہے، آزمائش ہے، تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ سب کی دیکھیے کنڈیشن ایک طرح نہیں ہوتی۔ چار بھائی ہیں، کوئی بہت پیسہ کماتا ہے، کوئی کم کماتا ہے۔ چار بہنیں ہیں، باپ اپنے اعتبار سے رشتہ دیکھ کے کرتا ہے، اچھا ہی دیکھ کے کرتا ہے، لیکن کسی کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی عجیب ہوتی ہے۔ چار بھائی ہیں، کسی کو اولاد ہو گئی، کسی کو نہیں ہوئی اولاد، کسی کو صرف بچی ہو گئی، کسی کو صرف بچہ لڑکا ہی ہو گیا۔ تو ہر اعتبار سے دنیا میں دو طرح کے لوگ مان لیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو آزماتا ہے یا دیکھتا ہے میرا بندہ کہ مجھے بھول تو نہیں رہا ہے، تو دو طرح کا معاملہ۔ ایک تو یہ کسی کو دے کر کے آزماتا ہے کہ دیکھیں میری دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں، اور کسی کو آزمائش میں ڈال کے دیکھتا ہے کہ دیکھے جو ہے اس پر اس صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ ارے بھائی بخار آپ کو بھی ہے، بخار آپ کو بھی ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے دیکھا ہے نا، بخار، لفظ بخار چار لوگوں کو، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، پتہ چلے کسی کو دوا دیا، کسی کو انجیکشن لگا دیا، کسی کا کہا جاؤ بلڈ چیک کراؤ۔ کیوں بھائی؟ تینوں کو تو بخار ہی ہے نا، تینوں کو لفظ بخار، ج خ الف ر، تینوں کو ہے نا۔ اس کا والا بخار جیم سے ہے، اس کا والا بخار بڑی سین سے ہے، ایسا ہے کیا؟ بخار تینوں کا ہے نا، لیکن ایک کو ڈاکٹر دوا دیا، ایک کو انجیکشن بھی لگا دیا، اور ایک کو جو باٹل بھی چلا دیا، ایک کو بولا جاؤ خون جانچ کراؤ۔ ایسا کیوں؟ ہاں، بخار کی جو ٹمپریچر جو تھا، ایک کا نارمل تھا، دوا دے دیا، تھوڑا زیادہ تھا، انجیکشن لگا دیا، اس کا بہت زیادہ ہے۔ یا جاتے ہی آپ کہو گے کہ آج 15-20 دن سے مجھے بخار ہے، ایک سمجھدار ڈاکٹر آپ کو پہلی دوا دے گا ہی، جانچ کراؤ گے۔ جس کو 10 دن لگاتار بخار ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر اس کو جانچ کرانا چاہیے، ٹائیفائڈ کا بچہ پا لیے گا۔ تو بات سمجھ کہ نہیں؟ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز کس کے لیے بہتر ہے۔ ڈاکٹر جانتا ہے نا اس کے لیے دوائی بہتر ہے، اس کے لیے انجیکشن بہتر ہے، اس کے لیے پہلے اس کا نکالو، خون نکالو، ہے، اس کے بعد یہ جانچ کرایا جائے گا۔ تو اللہ ہمارے جس حال میں رکھے، یہ سمجھیے ہمارے لیے وہ حال اس حال سے بہتر ہو ہی نہیں سکتے۔ کام دیتے ہیں نا، جیسے ابھی استاد ہے، آپ سے ہی کروانا ہو پروگرام، تو استاد جانتا ہے کس کی آواز اچھی ہے نعت خوانی میں، اس کا نام ڈالے گا نعت شریف میں، کون نظامت بڑھیا کر لیتا ہے، کون تقریر، تو اس اعتبار سے ڈالے گا۔ آکے جس کی آواز صحیح نہیں اس کو ڈال دو نعت شریف میں، جس کو تقریر ایک بھی نعت یاد ہو اس کو ڈال تقریر میں، حالانکہ ہم کو وہ کرنا ہے، پروموشن کرنا ہے، دکھانا ہے، وہ بہتر جانتا ہے استاد۔ تو ایسے ہی اب کیا یہ ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمارے بارے میں ہم سے بہتر، کائنات سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔
کیا اچھا ہے ہمارے لیے اور کیا برا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو دے اللہ اسے ہمیں لے لینا چاہیے۔ جیسے بہت لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہم کو بیٹا دے، بیٹا دے۔ خواہش رکھی اچھی بات ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سوئی نہ لگاؤ، نہ لگاؤ ڈاکٹر صاحب، لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں صاحب اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا تو کہتا نہیں لگانا پڑے گا۔ چھوٹے بچوں کو کیسے لگاتا ہے؟ وہ ماں باپ جس کی تھوڑی سی تکلیف برداشت نہ ہو، اور اس کی تکلیف ہی برداشت نہیں تھی تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اچھا ڈاکٹر کہہ انجیکشن لگائیں، ڈاکٹر چلا رہا ہے، چلانے ڈاکٹر پکڑا ہے، خود بھی پکڑتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تھوڑی سی تکلیف تو ہے لیکن اس پر صبر کر لیا تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ یہی دنیاوی آزمائش کا بھی معاملہ، جس حال میں اللہ رکھے۔ اگر ہم ابھی گھر پہ ہیں، ماں باپ کے حالات صحیح نہیں ہیں، دوست ہمارے دوست یار کے اچھے ہیں، کوئی شکوہ نہیں، وہ اس کے لیے بہتر ہے یا وہ زیادہ آزمائش میں؟ آزمائش میں دونوں ہے، اس کو آزمائش کے دیکھیں شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، اور ہمارے لیے آزمائش یہ کہ دیکھیں کہ یہ صبر کرتا ہے۔ تو دوست کہتے ہیں دوسروں کا محل دیکھ کر اپنے جھوپڑی میں آگ نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں بالکل، وہ ٹھیک ہے اس کے لیے، یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے، یہ سمجھیے۔ وہی مثال یاد رکھیے، تین بہن تین بھائی ہی چلے جائیں، کسی کو دوا، کسی کو انجیکشن بھی اور کسی کو بلڈ جانچ بھی، اس لیے کہ سب کا الگ الگ کنڈیشن، سب کی کنڈیشن الگ الگ ہے۔ یہی معاملہ ہے، اگر کوئی مصیبت آزمائش آ جائے، اکثر وہ معاملہ کیا کہتے ہیں ہم کہ بیٹا ہو بیٹا ہو، بہت سارے لوگ ٹھیک ہے خواہش رکھ لیجئے، ڈاکٹر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ نہ لگائے، لیکن اگر اسے لگے تو لگائے۔ تو یہی معاملہ ہے اولاد کا بھی، ہم مانگتے ہیں، ایسا نہیں اولاد ہی، بہت لوگ بیٹیاں مانگتے ہیں لیکن نہیں مل رہی انہیں بیٹا ہی، تو ایسا ہوتا ہی نہیں۔ تو مانگنا ٹھیک ہے، مانگ سکتے ہیں، لیکن جو مل جائے اس پر ہم کیا کریں؟ صبر کریں۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس پر ایک مشہور واقعہ ہے، کبھی کبھی میں بتاتا بھی ہوں، بتاؤں؟ اس میں مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص ایسی اس کی شادی ہوئی اور وہی والا معاملہ، خاندان کا پہلا چشم و چراغ ہو، تو میل ہو، لڑکا ہو، مذکر ہو، لیکن اب مرضی الہی لڑکی ہو گئی۔ مایوس ہوا لیکن کہا چلو ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ مرضی الہی لڑکی ہو گئی، تیسری مرتبہ مرضی الہی لڑکی ہو گئی۔ اب وہ اپنی بیوی کو بھی مارتا پیٹتا، بچیوں کو بھی مارتا پیٹتا، ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام نہیں کرتا۔ ماں جو ہے دوسرے گھر برتن مانج کر کے اس کا انتظام کرتی، بچیوں کے لیے انتظام کرتی، اس پر جو بات پہ بلا وجہ اسے پیٹتا رہتا، ایک زخم بھرنے نہ پائے کہ دوسرا زخم اس کے پیٹھ پہ لگا دیتا۔ کرتے کرتے وقت گزرا، پہلے کثیر بچے بھی ہوتے تھے، اس کے جو ہے 7 بچے ہوئے اور 7 اولاد ہوئے، 7 کیا ہوئی؟ لڑکی ہوئی۔ 8ویں مرتبہ جب امید سے ہوئی اس کی بیوی، تو اس نے بالکل غصے میں کہہ دیا کہ اگر اس بار لڑکا نہیں ہوا تو میں تجھے طلاق دوں گا۔ اب بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، اب تک مارتا تھا پیٹتا تھا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اب تو ایک ایسا معاملہ نا، اب 8 بچے کا مطلب کم سے کم 10-12 سال اس کی شادی کو، اور ایک وقت آتا ہے کہ بچی کا اپنے میکے سے رشتہ لگ بھگ ختم ہونے لگتا ہے۔ جب تک ماں باپ ہیں تب تک ٹھیک ہے، بھائی ہیں چاہے بھابھی آ گئی تو دقت بہرحال ہونے لگتی ہے۔ اب یہی معاملہ تھا اس کے ذہن میں بات، جب اس جو ہے حالات میں عمر ہو گئی، مجھے بھی بچیاں بڑی ہونے لگی، تو اب اس عمر میں جب میرا اپنا شوہر میرے دروازے بند کر دے گا تو کون ہوگا جو مجھے اپنائے گا؟ ادھر میکے میں ماں باپ کا انتقال ہو گیا، میں کہاں جاؤں گا؟ تو ہمیشہ صبر کرتی تھی، لیکن آج ایسا معاملہ ہوا کہ آج اس سے رہا نہیں گیا۔ جب اس کا شوہر سو گیا اسی بستر پہ وضو بنانے کے بعد رب کی بارگاہ میں وہ تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی، اور آنکھیں اشکبار ہیں، ثنا پڑھ رہی اشکبار ہیں، الحمد شریف سورہ رکوع سجدہ سب۔ آخرکار جب اس نے ہاتھ اٹھایا کچھ دیر تک خاموش رہی، آنکھوں سے آنسو جاری۔ اس کے بعد کہا مولا کوئی شکوہ نہیں تجھ سے، آج تک میں نے شکوہ نہیں کی، آج بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن مولا آج جو ہے اپنے بچیوں کی فکر نے مجھے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ تو مولا آج بھی اگر یہ میرا شوہر مجھے ہٹا دیا تو اب میں کہاں جاؤں گا؟ اسے کوئی شکوہ نہیں، اس سے اور مصیبت آ جائے تبھی میں تجھے شکوہ نہیں کروں گا، بس تجھ سے دعا ہے، پھر کیا بنے گا میرا؟ روتی روتی اسی مسئلے پہ نیند آ گئی۔ لیکن اب اس کے شوہر کی قسمت بیداری، اس نے خواب دیکھا، سویا تھا نا وہ، اس نے خواب دیکھا کہ ہنگامہ محشر بپا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ ایک شخص آیا، لائن لگایا، ایک شخص آیا جنتی ہے، فرشتوں جنت میں ڈال دو، ایک آیا گنہگار ہے، فرشتوں جہنم میں ڈال دو۔ ایسے سب کا حساب ہوتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ میرا بھی نمبر آیا۔ جب اس کا نمبر آیا تو گنہگار تھا ہی، یہی ظلم کم ہے کیا؟
बीवी को मारे पीटे, अपने औलाद के साथ ऐसा व्यवहार करे, बच्चियों के साथ। फरिश्तों से कहा, हुक्म हुआ कि जहन्नमी है, जहन्नम में डाल दो। जहन्नम में ले गया, उसने देखा कि जहन्नम के 8 दरवाजे। कितने दरवाजे हैं? इसकी बच्चियाँ कितनी थी? 7 बच्चियाँ थी, 8वीं मर्तबा 19 से। अब क्या हुआ, जब पहले दरवाजे से ले गए तो उसकी बड़ी बेटी सामने आ गई। कहाँ ले जा रहे? कहा जहन्नम। कहा ये मेरा बाप है, इसे न ले जाए। कहा ये बदअमाल था, इसकी बदअमालियों की वजह से अल्लाह का हुक्म है, जाने दो। कहा वो ठीक है, लेकिन मैं अपने रहते हुए अपने बाप को जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हें डालना है मुझे जहन्नम में डाल दो। ये मुझे मारता था, पीटता था, जो भी करता था, चाहता तो गला भी दबा सकता था, है ना। अरब की सरजमीन पे बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, इसने मुझे दफन नहीं किया, तो मैं अपने रहते हुए से जहन्नम में नहीं जाने। फरिश्तों ने कहा चलो दूसरा दरवाजा है ही, वहाँ ले गए। दूसरी बेटी, तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी, 7वें दरवाजे तक, 7 या मतलब 6 ऐसा, जहन्नम का 7 दरवाजा या 8 दरवाजा, ऐसे ही उससे कम, ऐसा समझ लीजिए। तो 7 दरवाजे पे माली गई, छोटी बच्ची आ गई कि मैं नहीं जाने दूंगी। इतने में उसकी नींद खुल गई और अब उसे फलसफा समझ में आया। अब वो सजदे में गिरा, मौला तेरी हिकमत समझ में आ गई कि बार बार मेरे बेटे मांगने पर भी तू मुझे बेटी क्यों दे रहा है? दर हकीकत तू मुझे जहन्नम से बचाना चाहता है। ऐ मौला, हर बार मैं शर्मिंदा हूँ, अपनी बीवी को मारता रहा, ताना देता रहा, बच्चियों की सही कदर नहीं की। मौला 7 बच्चियाँ हुई और मैं हर बार तुझसे बेटा मांगता था, तूने मुझे बेटी दी है। मौला इस बार तुझसे दुआ है, इस बार भी तू मुझे बेटी दे देना, ताकि जहन्नम के 8वें दरवाजे से भी मेरी, लेकिन बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती हैं? रब जिस घर से राजी हो वहाँ होती है। तो यकीनन ये बताना था, बात आ गई तो, कि अल्लाह के हर काम में हिकमत है। हम मांग ले, डॉक्टर से जो मांगना है मांग ले, डॉक्टर साहब मना ना करे ठंडा पिए से, लेकिन सर्दी है मना करेगा वो। और जिस चीज़ों में जिस चीज़ से मना है, अब बहुत सारी बीमारियां उसमें शलजम खाने के लिए कहा जाता है, चुकंदर। अक्सर लोगों को बता दे तो मुँह पैसे ही बन जाता है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया। बहुत बीमारियों में करेले का जूस है, ये एकदम मस्त, लेकिन पीने वाले पीते हैं। जूली टॉप की एक पहले दवा आती थी, पता नहीं अभी भी होगी, मलेरिया में। जूली टॉप उसे कहते हैं, ठंडी वाली बीमारी। तो एक दवा उसकी आती थी, बड़ी कड़वी दवा। उसको अक्सर ऐसे पीते थे कि एक हाथ में वो हो और एक हाथ में कुछ हो, ऐसे लिया और ऐसे लिया, शक्कर या गुड़ वगैरह। बहुत पहले बीमार रहे हैं तो ऐसा होता था, तो दादी दिया करती थी शक्कर। एक खुशी भी होती थी कि आज शक्कर खाने को मिलेगा, तो वो साथ में दिया जाता था। तो देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों में नीम का जूस पीस के पिया जाता है। तो अब बीमारी है तो है, बीमारी ऐसी है ना कि इसमें यही कड़वापन ही ठीक करेगा। और किसी बीमारी में कहा जाता है बढ़िया खाओ, है जिसका शुगर लो हो तो कहा जाएगा मीठा खाओ दबा के, है कि नहीं? हाँ, तो किसकी कैसी बीमारी है हमारे बारे में हमसे बेहतर डॉक्टर जानता है। तो जो परहेज करे उसे हम करेंगे, और जो दवा दे उसे खाएंगे हम, और जो रूल है वैसे ही खाएंगे। 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म है, 3 एक के टाइम खाए ले, 5 दिन का एक के साथ खाए ले। करोगे ऐसा? जाओ डॉक्टर को दिखाओ, जो दवा मिले लो, ऐसे भूजे की तरह खा लो, सिरप मार लो। जिस बीमारी से ठीक होने के लिए दवा ले रहे थे वो बीमारी भी नहीं, बीमार ही नहीं रहेगा। हाँ, तो बहरहाल बताना ये है कि जो मसाइब आए उस पर क्या करे? सब्र करे, अल्लाह की इबादत करता रहे और गुनाहों से, सिंपल सा फंडा है। अगर हम ये चाहते हैं तो हर इंसान चाहता है, लेकिन कौन वो कामयाब होगा? जो नीचे वाला करेगा। हर इंसान चाहता है हम पास हो जाए, कौन चाहता है कि हम फेल हो जाए भाई? लेकिन पास कौन हो? जो मेहनत करे, जो कोशिश करेगा। ज़हरुल रियाज़ा, रियाज एक किताब है, उसमें एक हदीस है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्ते उनके सामने तरह तरह की नेमतें पेश करेंगे, उनके लिए फर्श बिछाएंगे, मेंबर रखे जाएंगे और उन्हें मुख्तलिफ किस्म के खाने फल पेश किए जाएंगे। उस वक्त जितनी हैरान बैठे है ना, जितने हैरान बैठे होंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा जन्नती भाई, उस वक्त जन्नती हैरान बैठे होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ मेरे बंदो हैरान क्यों हो? ये बहिश्त जाए
حیرت نہیں ہے، یعنی بہشت یعنی جنت، جائے مطلب جگہ، یہ حیرت کی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت مومن عرض کریں گے بارے الہا تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھا دو۔ فرشتے عرض کریں گے یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ تو گنہگار تھے۔ اس دم فرمانے الہی ہوگا تب تم حجاب اٹھا دو، یہ ذکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے۔ ہمیں سے کون ہے جو نہیں چاہتا ہے اللہ کا دیدار؟ تو آئے دیکھیں، تصور میں جائیں کہ جنت میں سب کچھ پیش کیا جائے گا، بڑھیا بڑھیا ایک دم لے آؤ دماغ میں، اس سے 1000 گنا بہترین نعمتیں، دنیا کی تمام نعمتیں مل کر کے بھی جنت کی ادنا نعمتوں کا مقابلہ نہیں کریں، سب پیش کیا جائے گا۔ کہیں گے مولا وعدہ تو کسی اور چیز کا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں چاہیے ہم، کیا چاہیے میرے بندو؟ مولا ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں نا، اس پروردگار کا دیدار جسے موسیٰ کرنا چاہتے تھے لیکن ڈائریکٹ نہ کر سکے، لیکن جھلکی دیکھے اس بارے میں بات ہو چکی ہے نا، تو آپ کے آنکھیں کتنی باکمال ہو گئے۔ تو آج تو جس کو بن دیکھے خدا مان لیا ہے، مولا اب تو اسے دیکھ لے، جسے بن دیکھے مصطفیٰ مان لیا ہے، تیرا محبوب مان لیا ہے، مولا اب تو ان کا جلوہ دیکھ لو۔ تو محبوب کا جلوہ تو قبر میں ہی ہو جائے۔ شاعر نے کہا ہے کہ تو آئے تو نصیب ہو جلوہ حبیب کا، اے موت مجھے تیرا بہت انتظار ہے۔ یہاں تو ہو جائے گا لیکن وہاں یہی گنہگار کہیں گے کہ دیدار ہو جائے، تو یہ کہیں گے۔ تو پھر فرشتے کہیں گے مولا یہ تیرا دیدار کیسے کر پائیں گے، تو گنہگار تھے۔ رب کہے گا ٹھیک ہے گنہگار تھے لیکن ساتھ میں یہ بھی تو ہے ذکر کرنے والے تھے، سجدہ کرنے والے تھے، میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے۔ اس وقت پردے اٹھائے جائیں گے، جنتی اللہ کا دیدار کرتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، فرمانے الہی ہوگا سر اٹھا لو، یہ جنت دار عمل نہیں دار جزا ہے، یعنی یہاں پر عمل نہیں کرنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے، آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا جو دنیا میں تم کیے ہو۔ دنیا یہ دار العمل ہے، یہاں پہ کام کرنا، محنت کرنی، کوشش کرنی، اور وہاں پہ بدلہ ملے گا، چاہے وہ آپ محنت کی ہوگے تو اچھا بدلہ جنت، اور محنت نہیں کی ہوگے تو اس کا بدلہ پھر بھائی رزلٹ جب آؤٹ ہوگا تو اب تو محنت نہیں کرنی ہے نا، اب رزلٹ لے کے جاؤ رٹا مارو کہو بڑھاؤ تو نمبر بڑھے گا نہیں صاحب، اب ہو گیا، پہلے جو محنت کیا ہوگا وہ پاس، تو کامیاب ہمیشہ کے لیے، اور جو محنت نہیں کیا وہ پھر فیل بھی ہمیشہ کے لیے۔ ہاں ایک معاملہ ہوتا ہے، سن لیجیے، 1-2 کتابوں میں کوئی فیل ہو جائے تو بعد میں اس سبجیکٹ کا امتحان دے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہیں، لیکن امتحان میں بیٹھا ہے، امتحان دیا ہے وہی انسان، کوئی امتحان ہی نہیں دیا، بیک میں جا کر کے پیپر دینا چاہیے، اللہ ہم 5 کا بیک میں دینا چاہتے دے سکتا ہے وہ نہیں، تم فیل ہو صاحب۔ تو یہی معاملہ، اگر ایمان والا کوئی ہے، عمل میں کوئی کمی ہے، ہو سکتا ہے اللہ بخش دے، دعا بھی کیا کرے بے سبب بخش دے، نہ پوچھ اعمال، نام غفار ہے تیرا یار، بہت ساری بخشش کی قسمیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد بھی کوئی نہیں بخشا گیا اور ایمان والا ہے تو اس اعتبار سے، اپنے گناہوں کے اعتبار سے جہنم میں جائے گا، لیکن پھر بیک امتحان دے کے چلا آئے گا، لیکن پھر جو ہے آخرکار وہ جنت میں چلا آئے گا۔ 1000 سال تک یہ فیصلہ ہوتا رہے ہے۔ تو دیکھیں بھائی ایسا ہم کرتے رہے، پورا ہونے والا تو کیا ہو گیا؟ ہاں تو فرمانے الہی کا سر اٹھا لو، یہ جنت دار عمل نہیں، یہاں سجدے نہ کرو، یہ دار جزا ہے، یہاں تمہاری عبادت کا پھل ملے گا، تمہاری کوششوں کا ثمرہ ملے گا، اور وہ اپنے رب کو بے کیف دیکھیں گے۔ رب فرمائے گا سلام علیکم یا عبادی فقد رضیت عنکم فہل رضیتم عنی، میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ بتائیے، رب پوچھ رہا ہے۔ یہاں اکثر محبوب پوچھتا ہے، اکثر چھوٹا پوچھتا ہے بڑے سے، مالک آپ راضی ہیں کہ نہیں؟ یہاں جو ہے کچھ ادائیں ایسی بھی ہوتی ہے خادم کی کہ مالک بھی پوچھتا ہے سیلری دینے کے بعد، خوش ہو کہ اور دے دیں، ہوتا نہیں ہے، اور دے دیں کہ ہو جائے گا۔ اب کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم ہی دیتے ہیں جان بوجھ کے، ہے نا، کم دیتے ہیں، دیکھو گن لو ہے کہ نہیں پورا، ارے صاحب جون آپ دیو سب بڑھنی ہے، جون آپ دے، ہوتا نہیں ہے بہت سارے لوگ جو آپ دے دیے، ارے گن تو لو، نہیں صاحب، یا پھر کبھی مسکرا دے، نہیں صاحب اس بار کم ہے، پچھلے بار زیادہ رہا ہے، یا پھر یہ کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم خوش ہیں، لیکن پھر اس سے کہا جائے نہیں تم کو ابھی اور یہ بھی لو،
خوش ہو گیا, اللہ سلامت رکھے, یہ بھی لو, سب لے لو. اب بتا اس کی خوشی کیا عالم ہوگا. تو یہی معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ. تو دیکھیے کیا اس کی خوبصورتی ہے کہ اللہ خود بندے سے کہے کہ بندو میں تم سے راضی ہوں, کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو. پوچھ رہا ہے, پوچھنے والی کوئی بات ہے. مالک کوئی پوچھے اپنے غلام سے, یہ لو اور نکلو, چوں چرا بھی نہیں, ورنہ جو ہے وہ بھی واپس کر لوں گا ہے. لیکن یہ رب کی رحمت دیکھیے, اس کا انداز دیکھیے, طریقہ دیکھیے صاحب. رب کیا کہے گا پھر سے دیکھے صاحب, اے میرے بندو تم پر سلامتی ہو, میں تم سے راضی ہوں, کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو. دیکھیے ذرا آپ دیکھیں, ہم گنہگاروں سے اللہ پوچھے. اللہ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے, حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی دل میں اس کا تصور گزرا, خیال میں بھی نہیں آیا نا. ابھی دنیا کی بہت ساری ایسی نعمتیں ہم نے دیکھا ہی نہیں. یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھیے کبھی ایسی سے باغ وغیرہ دکھاتا ہے, پھل کبھی دیکھ بھی نہیں کیے, تو ہمارے وہ تصور بھی نہیں ہے. ہمارے تصور میں کیا ہے, آلو, آم, سبزی, یہی سب ہے. اور کہاں ہے بھائی بتاؤ کہاں ہے. مینو کارڈ کہیں گئے ہو کہ نہیں, ہم کیا بولتے ہیں ہوٹل وغیرہ پہ اگر جاؤ تو مینو کارڈ آتا ہے نا, کنارے سے پڑھنا دیکھنا کس کس کا دماغ میں آ رہا ہے نام. ایسے نہ کرے ایسے نام لکھا ہے, کچھ ہے جس کا نام آ جائے, اور کچھ ایسے بھی لکھے ہوں گے تصور دماغی میں. ارے جب دیکھیں گے تبھی تو دماغ میں اس کی تصویر دماغ میں چھپے ہی نہیں, دیکھیں گے تب تو چھپے گی. تبھی دنیا کی ایسی نعمتیں جو دیکھے ہی نہیں, تصور میں نہیں ہے, تو وہی جنتی کہیں گے مولا ان کا تصور گزرا ہی نہیں. اور یہی اس فرمان الہی کا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور جو ہے سلام قولا من رب الرحیم, ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا. پارہ نمبر 23 سورہ یاسین کے آیت نمبر 57.